نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سلسلہ رمضان المبارک اور روزوں کے مسائل سے متعلق اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مکتوبات اور ارشادات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں بیان کریں گے کہ کیسے روزہ مکمل تربیت نفس اور بھرپور زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، قدرت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی تربیت نفس اور جسمانی افعال کو بہترین انداز میں سر انجام دینے کے لیے مربوط ضابطہ حیات دیا۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے انسان کی روزانہ تربیت کے لیے نظام نماز فرض کیا، جس کے ذریعے وہ 5 AM کلب کا ممبر بن کے فجر کی نماز میں اٹھ کر ملینر کلب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رابن شرما کی شعراء آفاق کتاب 5 AM کلب پر ہماری ویڈیو اوپر لنک میں موجود ہے، کتابوں کو خلاصے کے سلسلے میں۔ اسلام میں روزانہ تربیت نفس اور جسمانی تربیت نماز کے ذریعے کی جاتی ہے، جبکہ ماہانہ تربیت بھی نظام نماز اور روزے کے ذریعے کی گئی ہے، یعنی 5 وقت نمازیں اور 3 روزے مہینے کے آپ کو نظم و ضبط اور ڈسپلن عطا کریں گے، اور پھر سال میں ایک مرتبہ پورا ٹریننگ سیشن 1 ماہ کا ماہ رمضان کی صورت میں، جو آپ کو پورے سال کے لیے بھرپور جسمانی اور روحانی بالیدگی اور عظمت فراہم کریں گے۔ نماز اور روزے کا یہ نظام حیات آپ کو فوجی ٹریننگ کی طرز پہ چاق و چوبند اور بھرپور زندگی گزارنے کی تربیت ہے، گویا کاکل اکیڈمی میں جیسے سیلف کنٹرول اور نظم و ضبط کی تربیت دی جاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، رمضان کے روزے اور ہر ماہ 3 دن کے روزے دلوں کو کھوٹ یعنی وساوس، کینہ، دل کی سختی اور سیاہی سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، رمضان کے روزے مکمل روزے اور ہر ماہ 3 دن کے روزے آپ کے لاشعوری دماغ کی اس طرح پروگرامنگ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو منفیت یعنی حسد، وسوسوں، کینہ، دل کی سختی اور سیاہی سے نجات دلا کے اس کو صاف کر کے مثبت زندگی کی طرف لے آتے ہیں، اور یوں آپ کی زندگی کو بھرپور اور بہترین چیزیں عطا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جان لو ایک ٹکڑا جسم کا سنور گیا تو زندگی سنور گئی اور سب کچھ سنور گیا، تو جان لو وہ دل ہی ہے۔ دل و دماغ کی پاکیزی حاصل کرنے کے لیے روزہ بنیادی اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاہکار مکتوبات میں لکھا ہے، جس شخص کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا اس کا پورا سال انتشار و بے ترتیبی کا شکار رہے گا، اور جس کا رمضان مجتمع اور قیمتی گزرے گا اس کا پورا سال ایسے ہی ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے معمولات پورے سال پر اثر انداز رہتے ہیں، ٹریننگ سیشن کی طرح۔ جیسے رمضان گزرے گا ویسے ہی آنے والا سال ہوگا، اس لیے رمضان مبارک کی ان باقی ماندہ گھڑیوں کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے۔ بالخصوص آخری عشرے کا تو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بددعا وارد ہوئی ہے جس پر رمضان ایسی حالت میں گزر جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ لہٰذا رمضان المبارک کی قدر کیجیے اور اس کی ہر گھڑی کو اس طریقے سے گزاریے جس طرح کہ اللہ عز و جل نے آپ سے تلقین فرمائی ہے، اور یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے، آپ کے سیلف ڈسپلن کے لیے، آپ کی شخصیت کی گرومنگ کے لیے۔ لہٰذا اس کی قدر کیجیے اور بہترین طریقے سے گزاریے اس کو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ جزاک اللہ۔